السلام علیکم معزز دوستو، آج ہم سلطان شہاب الدین غوری کی تیسری ورڈ بیان کریں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کے بعد ہندو فوج نے تقریباً 40 کلومیٹر تک تعاقب کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے بہت ذلت آمیز شکست دی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ کے ہندوستان پر پہلی یلغار سے لے کر پچھلے تقریباً 400 سال میں یہ مسلمانوں کی ہندوؤں کے ہاتھوں پہلی شکست تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ جنگ میں شدید زخمی ہوئے تھے اور بہت مشکل سے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ واپس لاہور پہنچ سکے۔ ہندوستان پر ان کی پہلی مہم بری طرح ناکام ہوئی، مگر یہ غیرت مند سلطان ہار ماننے والا شخص والا نہیں تھا۔ افغانستان واپس لوٹنے سے قبل ہی سلطان غوری رحمۃ اللہ تہیہ کر چکے تھے کہ جلدی ہی وہ دوبارہ ہندوستان واپس لوٹ کر اسی شکست کا انتقام لیں گے۔ سلطان کو اپنی اس شکست پر شدید غم اور غصہ تھا۔ ان کو اپنی بہادری کے باوجود اس شکست کی وجہ ان کے سرداروں کی وہ کمزوری بنی کہ جنہوں انہوں نے میدان میں دکھائی، اور ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے پسپا کا راستہ اختیار کیا۔ ان کی کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے خود سلطان میدان جنگ میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اب سلطان نے فیصلہ کیا کہ جب تک اس شکست کا انتقام نہیں لیں گے، وہ نہ تو اپنی بیوی اور بچوں کے پاس جائیں گے اور نہ ہی اپنا وہ خون آلود لباس اتاریں گے جو انہوں نے اس روز میدان جنگ میں پہن رکھا تھا۔ افغانستان واپس پہنچتے ہی ایک نئی مہم کا تیاری کا حکم جاری کر دیا، مگر سلطان ہندوؤں کی طاقت کو دیکھ چکے تھے۔ اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگلی مہم کے لیے ایک بھرپور تیاری کے بعد ایک مضبوط لشکر ترتیب دیا جائے۔ اسی مضبوط لشکر کی تیاری میں سلطان کو کئی سال کا عرصہ درکار تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے دور سے ہی ہندوستان میں اولیاء اللہ و فقراء آ کر بسنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے مسلمان فوجی ہندوستان کی سیاسی، عسکری اور معاشی طاقت کو کچل رہی تھی، اس طرح یہ بابرکت روحانی ہستیاں بھی ایک مشرق قوم کو ایمان کی نور سے منور کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں
جا بجا آ کر برسنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت علی بن عثمان ہجوی رحمت اللہ کو جو آج حضرت دادا گنج بخش کے نام سے مشہور ہے، اسی دور میں غزنوی کے سے آ کر لاہور بس گئے تھے اور یہاں پر ہندوں جوگ در جوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا شروع ہو چکے تھے۔ حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ کا تقریباً 150 برس کے بعد چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ بھی اس طرح کے مشن پر اجمیر میں آ کر آباد ہوئے۔ اس چشتیہ سلسلے کے فقیروں کی اجمیری امداد اور یہاں موجود ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دینے تاریخی کا وہ حیران انگیز واقعہ ہے جو ایک طرف تو ناقابل یقین محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوسری جانب ایک تقدیر ساز اور تاریخ ساز حقیقت بھی کہ جس کے بعد آنے والے وقتوں میں براہ راست یہاں کے ظالموں راجا کی رعایت کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ ولی وقت فقیر کا کامل اور چشتیہ سلسلے کے بزرگ ترین فقیر خضرہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ تھے۔